يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسانوں کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. دنیاوی شعبجات ہوں یا اخروی مواقع ہوں، کسی موقع پر مذہب اسلام نے انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. جب جہاں انسانی زندگی کو رہنمائی کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، مذہب اسلام اتنی جامع رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا جہان اس کی مثال پیش کرنے سے ہمیشہ قاصر رہی ہے. اسلام رواجی دین نہیں ہے، رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام چندہ کیا ہوا دین نہیں ہے. اسلام لوگوں سے مانگی ہوئی خیرات کا نام نہیں ہے. مذہب اسلام وہ دین ہے جسے اللہ نے ان انسانیت کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند فرمایا ہے. اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نازل فرمایا اور قرآن پاک نے اس کی گواہی دی تنزیل من رب العالمین کہہ کر. اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل نازل فرمایا، قرآن نے گواہی دی نزل بہ الروح الامین کہہ کر. اسلام وہ دین ہے جس کو محمد عربی کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، اسلام نے گواہی دی نزل علی محمد وہو الحق من ربہم کہہ کر کے. اسلام وہ دین ہے جو 23 سال کی قلیل مدت میں ساری کائنات میں ایک انقلاب برپا کر گیا. اسلام وہ دین ہے جس نے چھوٹوں کے حقوق مرتب کیے، بڑوں کی تعظیم کے آداب بیان کیے. اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے جس نے عرب اور عجم میں پوری کائنات انسانی کو اس طور پر متعارف کرایا کہ نہ کوئی کالا رہا، نہ کوئی گورا رہا، نہ کوئی بڑا رہا، نہ کوئی چھوٹا رہا. اور معیار قبائل نہیں پائے گئے، معیار برادریوں کو نہیں بنایا گیا، معیار مالداری کو نہیں بنایا گیا، معیار طاقت حکومت کو نہیں بنایا گیا، معیار بلکہ جس چیز کو قرار دیا گیا اب اس کو اختیار کرنے والا عربی ہو، عجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ نے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے. مذہب اسلام اپنے اندر وہ جامع تعلیمات رکھتا ہے کہ جن تعلیمات کے حصول کے بعد، جن تعلیمات کے اختیار کے بعد، جن تعلیمات کو اپنا لینے کے بعد کائنات انسانی کے لیے ہمیشہ ایسی راہیں من جانب اللہ تیار ہوئی ہیں
کہ انسانیت کو، امت کے افراد کو ان پر چل کر زندگی گزارنے میں کوئی دشواری کبھی پیش نہیں آئی ہے، اور زندگی کا کوئی موڑ ایسا مذہب اسلام نے نہیں چھوڑا ہے جس میں وہ انسانوں کی، اہل ایمان کی، اللہ کے بندوں کی تربیت کا اور ان کی رہبری کا مکمل سامان اپنے اندر نہ رکھتا۔ چنانچہ انسانی ضروریات ہی کا ایک بنیادی حصہ نظافت تھا، اسلامی انسانی ضروریات ہی کا ایک بنیادی حصہ صفائی تھا، ستھرائی تھا، پاکی تھا، طہارت تھا۔ سو مذہب اسلام نے بنیادی طور پر اپنی تعلیمات کی بنیاد طہارت پر رکھتے ہوئے، پاکیزگی پر رکھتے ہوئے اس بات کا عمومی اعلان فرمایا کہ مذہب اسلام خود چونکہ پاک ہے، خود چونکہ طہارت کا حامل ہے، سو اس کے ماننے والے کسی صورت ناپاکی اور گندگی کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے پاکی اور نظافت کو معیار قرار دیں، وہ جتنا صاف ستھرا رہ سکے، جتنا اچھا رہ سکے، اتنا اچھا رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ چنانچہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیجئے اور ابتدا سے چلیے۔ صبح بندہ سو کے اٹھتا ہے تو تعلیمات رسول کا بنیادی پہلو موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سو کر کے اٹھتے ہو، بغیر اپنے ہاتھوں کو دھلے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، اس لیے کہ نہیں معلوم آپ کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں پڑا ہوگا۔ پہلے آپ نظافت حاصل کیجئے، صفائی حاصل کیجئے، ستھرائی حاصل کیجئے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیجئے، اب اس کو برتن میں ڈالیے تاکہ آپ مذہب اسلام کے سچے امین کہلا سکیں۔ ادھر ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ وہ صبح سویرے سو کر کے اٹھے تو ان کو تقاضا تھا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے آئیں، لے جائیں۔ مذہب اسلام نے پابند بنایا اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو، ماننے والوں کو، اب جب تم بیت الخلا میں جانا چاہتے ہو یا ٹوائلٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ لیجئے، سر کو ڈھانپ لیجئے، اللہ کا پاک نام لیجئے تاکہ اندر کے شیاطین سے آپ کا تحفظ ہو سکے، اور بایاں پاؤں پہلے داخل کیجئے، قدمچے پر دایاں پاؤں رکھیے، اور طہارت اور قضائے حاجت سے فراغت کے بعد طہارت حاصل کیجئے، اور اس درجے طہارت حاصل کیجئے آپ کے من کی دنیا میں کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کہ آپ کسی گندگی سے دوچار ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اب تو یہ رواج ہی مٹ گیا، اگرچہ علماء اور دیندار طبقہ آج بھی اس پر عمل پیرا ہے، اور ڈھیلے کا استعمال تو اب نہیں رہا، لیکن اس کی جگہ ٹیشو پیپر کا استعمال ہونے لگا ہے۔ شریعت مطہرہ کا نظام اتنا خوبصورت ہے، وہ گندگی کو ایک لمحہ نہ انفرادی طور پر برداشت کرتی ہے نہ اجتماعی طور پر برداشت کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جب تک آپ کا اطمینان نہ ہو جائے، آپ کا قلب مطمئن نہ ہو جائے، بھاگتے دوڑتے لپکتے کودتے استنجا کرنے کی عادت مت ڈالیے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جس کو اس کی شکایت ہے، قطرے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2LC چلتی ہے، قطرے تھمنے کا نام نہیں لیتے، نماز کا کب ہماری نماز کے ضائع ہونے کا 100% خطرہ رہتا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، نماز میں 5 منٹ باقی ہیں، اذان ہوئے 10 منٹ گزر چکے ہیں، 5 منٹ تکبیر اولا تکبیر تحریمہ میں باقی ہے، ادھر امام اللہ اکبر کہنے والا ہے، ادھر مصلی نے جا کے بیت الخلا میں یا غسل یا اس میں استنجا خانے میں انٹری کی، ادھر امام نے تکبیر تحریمہ کہی، ادھر اس نے جلدی جلدی استنجا کیا اور یوں فوری طور پہ کپڑوں کو فوری طور پر سمیٹا، اور اطمینان اس کو حاصل نہ ہو سکا، آیا وضو کیا، نماز میں کھڑا ہوا، اور جیسے ہی قاعدے میں گیا تو بے قاعدہ ہو گیا۔ اب شکایت، شریعت مطہرہ کا نظام آپ دیکھیے، غور فرمائیے، شریعت کہتی ہے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، نظافت، طہارت، پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا، یہ اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں طہارت و نظافت کے وہ مسائل نہیں سکھائے گئے ہیں جو مسائل مذہب اسلام نے سکھائے ہیں۔
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، ان کے محمد کو دیکھو، ان کے نبی کو دیکھو، ان کے پیغمبر کو دیکھو، ان کے رسول کو دیکھو، محمد کے قرآن کو دیکھو، محمد کی تعلیم کو دیکھو، ان کے نبی استنجا کرنے کا طریقہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا، انہوں نے باقاعدہ فخر کے ساتھ کہا تھا، جی ہاں ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہمارے نبی ہمیں ان تمام چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کا حصہ ہے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے ایسی رہنمائی نہیں کی ہے۔ آپ بیت الخلا جا رہے ہیں تو شریعت مطہرہ کی تعلیم نظافت کے ساتھ، پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے، طہارت کا خیال کرتے ہوئے، صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے، اس طور پر آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کہ ایک لمحے کے لیے آپ گندگی سے دوچار نہ ہو۔ اسی لیے منع فرمایا گیا غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے، استنجا نہ کیا جائے، خصوصاً جب اس کی زمین کچی ہو اس وقت تک خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے وہ گندگی وہاں جمع ہو جائے اور آپ طہارت اور پاکیزگی کے حصول کے لیے غسل کریں اور اس گندگی میں وہ پانی آمیزش ہو کر اسی طرح آپ کے جسم پر اس کی چھینٹیں پڑ جائیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے پابند بنایا، چونکہ صفائی کو خصوصی مقام اسلام میں حاصل ہے، اس لیے کہا گیا خبردار غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ طہارت ہی کے اور پاکیزگی ہی کے اور صفائی ہی کے اصول سکھاتے ہوئے مذہب اسلام نے اس کے ماننے والوں کو پابند بنایا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، اس لیے کہ چھینٹیں اٹھ کر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر لگ جانے کا ڈر ہے، اور یہ نظافت کے خلاف ہے، طہارت کے خلاف ہے، پاکیزگی کے خلاف ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کی ذمہ داری ہے اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ آدھا تیتر و بٹیر بن کر زندگی گزارنے کی اجازت مذہب اسلام نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے، آٹو چلاتا ہے، کار چلاتا ہے، ٹرک و بس چلاتا ہے، وہ یہ عذر نہیں رکھ سکتا کہ میں استنجا کرنے کہاں جاؤں۔ اور جیسے امت کے ایک بڑے طبقے کا مزاج بن گیا ہے، ناپاک رہنا لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، اس کا منظرنامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب مسجد کے سامنے جنازہ لایا جاتا ہے تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو کنارے کھڑی ہوتی ہے، ان نمونوں سے، بے وقوفوں سے، شاہدرے کے مینٹل ہاسپٹل کے فراری لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ناپاک ہیں۔ ایسا جی کرتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت پھر سے لوٹ آئے اور ان ناپاک رہنے والوں کو کوڑے پر سے درے مارے جائیں، ان کمینوں کو کیوں آپ ناپاک ہیں۔ اس حال میں موت آئی تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو غسل میسر ہوگا؟ آپ کو یقین ہے کہ لوگ آپ کو غسل کے ساتھ دفن کریں گے؟ جی ہاں، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس بات کی ضمانت کس کے پاس ہے کہ وہ زمین کے کس ٹکڑے پہ موت پائے گا؟ یہاں مرے گا، کہیں اور مرے گا، یا وہاں مرے گا جہاں سب مسلمان ہوں گے، یا وہاں مرے گا جہاں سب کافر ہوں گے۔ لہذا مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ناپاک رہے۔ پھر ایک بڑی تعداد ہے جو آٹو چلا رہے ہیں، جو سواریاں چلاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا منظرنامہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ سیلم پور مارکیٹ سے لے کے جامع مسجد تک چلانے والے آٹو ڈرائیور وہ سواری لے کے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے وہ سائیڈ میں کنارے لگاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ کہاں چلے، کیا پارلیمنٹ ہاؤس کی میٹنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ آگے سے جواب میں کہتے نہیں بس ابھی آیا، اشارہ کر کے جاتا ہے۔ طہارت کا کوئی مزاج نہیں ہے، پاکیزگی کا کوئی مزاج نہیں۔ وہ اسی طرح دیوار کے سہارے کھڑا ہوا، کنارے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کر ڈالا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا نام کیا ہے، تو وہ یا عبداللہ بتائے گا، عبد الرشید و ہارون و مامون، اور جناب والا وہ اسلامی ناموں میں سے اپنا نام بتاتا ہے، گویا وہ نام بتا کے اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر مسلمان کی ذات سے یہ بات کیسے اس کی ذات سے کیسے یہ توقع کی جائے کہ وہ ناپاکی کے ساتھ اپنی روزی پر چل رہا ہے اور ناپاکی کی حالت میں روزی کما رہا ہے۔ پھر شکوا ہے سب کو
دھندا چوپٹ ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے ہو؟ برکت تو طہارت کے ساتھ خاص ہے، برکت تو پاکیزگی کے ساتھ خاص ہے، برکت تو صفائی ستھرائی کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا دور دور تک ہماری ذات سے کوئی ربط و ضبط نظر نہیں آ رہا۔ فقدان ہے اسلام کے ماننے والوں میں صفائی کا، ستھرائی کا۔ مذہب اسلام سراپا پاک ہے، صاف ستھرا ہے، نظیف ہے۔ اسلام جو تعلیمات پیش کرتا ہے وہ کائنات کے کسی مذہب نے پیش نہیں کی ہے، لیکن احساس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف مسلمان ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ شریعت مطہرہ پابند کر رہی ہے اس بات کا کہ آپ جب استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو خیال کیجئے نظافت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا اور صاف ستھرے رہنے کا۔ شریعت مطہرہ نے پابند بنایا کہ آپ غسل خانے میں پیشاب نہیں کریں گے۔ شریعت مطہرہ نے پابند بنایا اب جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں پروردگار آپ کا احسان ہے، آپ نے اس گندگی سے مجھے نجات مرحمت فرمائی۔ یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر دو اعتبار سے نظافت کے احکام بیان کیے گئے۔ اگر کسی بندے کو شوق ہے، ذوق ہے، وہ مزاج رکھتا ہے کہ بال رکھنے کا وہ عادی ہے اور لمبے بال وہ رکھتا ہے، شریعت مطہرہ نے پابند بنایا خبردار، اگر آپ کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہے، تیل نہیں لگا سکتے، بھوک مری ہے اور آپ پورے طور پر روڈ پر آ گئے تو بال مت رکھیے، اور اگر آپ کو بال ہی رکھنے ٹھہرے تو تیل کا اہتمام کیجئے، کنگھی کا اہتمام کیجئے۔ اول جلول رہنے کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی آئے، ان کے بال لمبے تھے، اتفاق یہ کہ وہ کنگھا کرنا اس دن بھول گئے۔ رسول پاک نے تنبیہ فرمائی، بھئی آپ نے بال رکھے، کنگھی کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پورے طور پر صاف ستھرے انداز پر کیوں نہیں رکھتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ اس کا پابند بنایا کہ وہ آخری درجے میں جمعہ کم از کم صفائی ستھرائی کے نظام کا پابند بنائے اپنے آپ کو، اور جسم کے حصے کے زائد بال صاف کیا کرے، اور مونچھوں کو لمبا رکھنا، اور اتنا لمبا مونچھوں کو رکھنا کہ جب پانی پیے تو وہ مونچھوں کے بال برتن کے پانی میں چلے آئیں۔ یہ طہارت کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے آپ نے باقاعدگی کے ساتھ، باضابطگی کے ساتھ بال رکھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بالوں میں کنگھی کیجئے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو جوؤں کی دنیا ان میں آباد ہو جائے اور آپ 1 روپے کا پاؤچ تیل کا خرید کر نہ لگا سکیں۔ شریعت مطہرہ نے حکم دیا 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں وضو کے مسواک کے اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ کیوں؟ تاکہ دانتوں کا نظام صاف رہ سکے، ان میں پیلاپی نہ چھائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے امت کی مشقت کے پیش نظر ان کو اس بات کے لیے زیادہ تاکید نہیں فرمائی، ورنہ میں مسواک کی پابندی کو ان پر بہت بہت زیادہ عائد کر دیتا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جانتا ہی نہیں کولگیٹ کس بیماری کا نام ہے، برش کس کو کہتے ہیں، اور تو اور صبح سویرے اٹھتے ہیں اور بریانی کا پیک ان کو لگانا ہے تو گدھوں کی طرح گھر سے اٹھتے گئے، لا بھائی 1 پلیٹ دے، اور کھایا اور مزے سے اور چھٹی۔ اب جب ان سے کہا کلّا کر لیجئے، منہ دھو لیجئے، تو جواب دیتے ہیں شیروں کے منہ کس نے دھوئے؟ تعبیر بدل دیجئے، منہ کتوں کے نہیں دھلتے ہیں، شیروں کے منہ دھلتے ہیں۔ یہ بیکار کی بات ہے، فضول بات ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر آپ نے یوں بھی کہہ دیا شیروں کے منہ کس نے دھوئے، تو شیر انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے۔ گویا آپ نے اپنے آپ کو جانور سے تعبیر کیا ہے، آپ اپنے آپ کو اس جانور کی صف میں لا کے کھڑا کر چکے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو اشرف بنایا ہے اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق کا حامل، ارفع مخلوق کا ایک فرد بنایا۔ پھر اس بات کی اجازت کیسے دی جائے کہ صبح سویرے اٹھ کر بغیر کلّا کیے، بغیر منہ دھلے، بغیر غسل کیے امت کی ایک بڑی تعداد ہے جو کھانا پینا شروع کر دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے نظافت و پاکیزگی اور طہارت کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے حکم فرمایا، آپ
ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، آپ کی بیگم نے آپ سے کہا آئیے ناشتہ کیجئے، آفس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، آپ جلدی سے ناشتے کی طرف چلے، دسترخوان پر گئے، شریعت آپ کو پابند بنا رہی ہے خبردار، آپ نے وضو کیا تھا بہت دیر ہو گئی، آپ مسجد گئے تھے بہت دیر ہو گئی، آپ بیت الخلا سے واپس آنے کے بعد ہاتھ دھل کر بہت دیر ہو گئی، اب آپ دوبارہ سے ناشتے پر بیٹھ کے کچھ کھانا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے ہاتھ دھلے وقفہ گزر گیا، شریعت کہتی ہے کچھ کھانا چاہتے ہیں ہاتھ دھل لیجئے، اور پھر اس کا بھی پابند بنایا کہ اب چونکہ کھا رہے ہیں اس لیے ذمہ داری ہے کہ کھانے کے وقت میں ہاتھ دھل کر ٹاول سے نہ پوچھے جائیں، ان کو تولیے سے صاف نہ کیا جائے، بلکہ براہ راست اسی کیفیت پر آپ کھانا کھائیے، اور جب آپ کھانا کھا چکے تو شریعت کہتی ہے کہ پھر سے ہاتھ دھل لیجئے، یا ایسے ٹیشو کا استعمال کیجئے کہ جناب من جو آپ کے ہاتھوں کی چکناہٹ کو، اس کی بو کو پورے طور پر زائل کر دے، اس کا استعمال آپ کیجئے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر ذمہ داری ہے کہ ہاتھ دھلیے، اس لیے کہ شریعت ایسی گندگی کو بالکل قبول نہیں کرتی ہے جو کسی کی تکلیف و مضرت کا سامان بن سکے۔ آپ غور فرمائیے، جب ایک عام انسان کو انفرادی طور پر شریعت مطہرہ نے اس بات کا پابند بنایا کہ صفائی صفائی صفائی، اسلام میں صفائی کو جب اس قدر انفرادی طور پر اہمیت دی گئی ہے تو اجتماعی نظام میں صفائی کو کتنا بڑا دخل ہوگا۔ شریعت مطہرہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ مرغے کی بوٹیاں کھائیں آپ اور ہڈی راستوں کی زینت بن جائے، آپ کے بچوں کو حگیز باندھی جائے اور وہ صبح تھیلی کی تھیلی گلیوں میں پڑی رہے، آپ کے گھر میں کوڑے کا ڈبہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں جناب والا چاول کے کٹے کو کوڑے کا ڈبہ بنا لیا گیا ہے، آپ 20,000 کا فون چلاتے ہیں، 25,000 کا فون چلاتے ہیں، 50,000 کے فون چلاتے ہیں، آپ کا گھر فون سے بھی، انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ سے بھی اور کمپیوٹر سے بھی، اور آپ کا گھر وائی فائی سے بھی اور ہائی فائی سے بھی، ساری چیزوں سے ہم کنار ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے غریب ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر نہیں ہے تو کوڑے کا ڈبہ نہیں ہے، ڈسٹ بین نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوڑے دان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ چندہ کیا جائے محلے سے اور آپ کے حوالے وہ رقم کی جائے اور آپ کو کہا جائے آپ مظلوم انسان ہیں، بازار چلے جائیے اور اپنے گھر کے لیے ایک ڈسٹ بین خرید لائیے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، مذہب اسلام کے ماننے والوں کے محلے اتنے سڑے ہوئے، اتنے گندے، اتنے ابڑ کھابڑ ہوتے ہیں کہ وہاں اگر کسی ہائی فائی اور پوش کالونی کا انسان آ جائے، صرف نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ قدم رکھتے ہوئے آر محسوس کرتا ہے۔ اور گزشتہ سال حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی رحمت برکاتہ العالیہ کو جب ہم نے عیدگاہ جعفر آباد میں بلایا تھا 7 اپریل کو، تو حضرت مولانا کو جب جعفر آباد کی گلیوں سے گزارا گیا تو حضرت نے باقاعدہ کہا تھا، اس سے پہلے مصطفی آباد تشریف لائے تھے، اس وقت بھی حضرت نے کہا تھا کن بنیادوں پر آپ نے اس بستی کا نام مصطفی آباد رکھا ہے اور کن بنیادوں پر جعفر آباد رکھا ہے۔ جعفر آباد کی گلیاں ہڈیوں سے، حدیث سے اور سڑی ہوئی تھیلیوں سے پورے طور پر لبریز ہوتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ باقاعدہ اس میں تعاون کیا جائے، اس کو صاف کرنے کی راہیں اختیار کی جائیں، ہمارے بے وقوف و پاگل منچلے نوجوان راہ چلتے ہوئے اس میں باقاعدہ ٹھوکر مارتے ہیں، لات مار کے اس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے پاگل پن کا وہ نمایاں ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کہتے ہیں خدا را ہمیں خالی نہ چھوڑیے، ہم زنجیروں میں باندھ کر مینٹل ہاسپٹل کے قابل ہو چکے ہیں، ہم آپ کے محلوں کو، راستوں کو گندا کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ایسا کوئی نظام باقی نہیں رکھا ہے جس میں اس کے ماننے والے اور انسانیت کو گندگی سے دوچار ہونا پڑے۔ ایک عام انسان کو اس بات کا پابند بنایا گیا، مونچھیں نہیں رکھنی اور خصوصاً اتنی لمبی نہیں رکھنی ہے کہ آپ ریچھ معلوم ہوں، ناخن نہیں رکھنے اور خصوصاً اتنے لمبے نہیں رکھنے ہیں ان میں گندگیاں بھر جائیں اور آپ کھاتے رہے اسی طرح پگلوں کی طرح، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ آپ بال رکھتے ہیں تو نظافت حاصل کیجئے، کپڑے صاف ستھرے پہنیے۔ شریعت نے مسجد آنے کے لیے حکم لگایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
آپ مسجد آ رہے ہیں تو صفائی حاصل کیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیے. پتہ چلا انہی کپڑوں میں گھسائی تھی اور انہی کپڑوں میں نماز ہو رہی ہے، انہی کپڑوں میں ابھی اوپر مسجد کی ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے پاجامے کا پورا حصہ پچھلا خراب کیا جا چکا ہے، اسی حال میں آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے. کپڑوں سے بو آ رہی ہے، بانس آ رہی ہے، برابر کے نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے اور صاحب بڑی گہری نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے ظالم انسان کی نماز تو کیا قبول ہوگی، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر گناہ کا بوجھ ڈال دے. عجیب مزاج بن گیا ہے. صفائی ستھرائی دور دور تک نہیں ہے، نام نہیں ہے صفائی ستھرائی کا. شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، اپنے ماننے والوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی گلیوں کو، اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، راستوں پر مت بیٹھنا، راستوں پر مت بیٹھنا. ذرا غور فرمائیے، میں کہیں توجہ آپ کو دلا رہا ہوں. حضور نے فرمایا صحابہ سے راستوں پر مت بیٹھنا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں وہیں جمتی ہیں، ہمارے دوست احباب وہیں ملتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سنو، اگر تم راستے پر بیٹھو تو راستے کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنا. صحابہ کرام کو حضور پاک نے تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا راستے پر بیٹھنے کے بعد آنے جانے والوں کو سلام کا اہتمام کرنا، گندگی سے بچنا، نظافت کا بھرپور خیال رکھنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا. کیا ہمارا معاشرہ ان صفات سے متصف ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بسنے والے افراد گلیوں میں اور باہر ڈلی ہوئی بینچوں پر بیٹھ کر نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں؟ وہ تو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں، وہ تو بدنگاہی کے اسپیشلسٹ معلوم ہوتے ہیں، اور وہ آنے جانے والی بہن بہو بیٹیوں کی عزت و عصمت کو آنکھوں کے ذریعے تار تار کرتے ہیں، اور وہ بلغم کے ذریعے کبھی اٹھنی پھینکتے ہیں، کبھی چونی پھینکتے ہیں، پورا راستہ خراب کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیلا کھایا تو اس کا چھلکا اسٹائل میں پھینک ڈالا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز کھائی تو اس کو اسٹائل میں پھینکا. نظافت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو ان صفات کے حامل نہیں ہے ان کو راستوں پہ بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. ہر شخص اس بات پر مامور ہو کہ وہ اپنے آنگن کو، اپنے گھر کو صاف رکھے گا، اپنے مکان کے سامنے والے حصے کو صاف رکھے گا، اپنے گھر میں ڈسٹ بین کا انتظام کرے گا، کوڑے دان کا انتظام کرے گا، اور میونسپلٹی کی گاڑی کو، کارپوریشن کی گاڑی کو فون کر کے بلایا جائے گا، اور اپنے ایم ایل او اور کونسلروں اور ایم پی او اور انٹرنیشنل بھکاریوں سے کہا جائے گا وہ آپ کی گلیوں کو روزانہ صفائی کا ماحول دے. اور آپ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر جن بیماریوں سے میں اور آپ دو چار ہیں اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، ہمارا آپ کا ہے. چنانچہ آپ منظر نامہ دیکھیے، یہاں یہ بریانی والا، اور پھر آپ کے یہاں تو چونکہ کھانے کا دلی میں ایک ایسا شوق ہے، مزاج ہے، اور ایسی ایک ہاہاکار مچی ہے، کھانا کھانا بس کھانا. یہ بریانی ہے، یہ نہاری ہے، یہ قورمہ ہے، یہ انڈا ہے، یہ گندا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں ادھر انڈوں کے چھلکے پڑے ہیں، ادھر بریانیوں کی بوٹیاں نہیں بوٹے پڑے ہوتے ہیں، ہڈیاں نہیں ہڈے پڑے ہوتے ہیں، اور کتے ان کو کھینچے پھرتے ہیں، راستے گندے ہوتے ہیں، اللہ کا رزق پاؤں میں آتا ہے. یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہو سکتی، اسلام کے ماننے والوں کی تہذیب نہیں ہو سکتی. اللہ کے واسطے جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، بریانی بیچتے ہیں، نہاری بیچتے ہیں، انڈا بیچتے ہیں، گوشت بیچتے ہیں، یا اور کوئی کاروبار اس طرح کا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دکانوں کو اتنا وسیع کرے کہ لوگوں کو اندر بیٹھ کر کھلائیں. کھڑے رہ کر کھانا اور کھلانا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور گوشت کے چھیچڑے اور ہڈیاں بوٹیاں پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ حکم عام ہے سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، اسے کوئی کرے سب کے لیے پابندی رکھی گئی ہے. اپنی دکانوں پر شیشے چڑھوائیے، اپنی دکانوں کو صاف ستھرا رکھیے، باہر سے آنے والے بندے کو کراہت محسوس نہ ہو، اس کا جی نہ مچلے، اس کو برائی محسوس نہ ہو. اس انداز پر اپنی دکانوں کو ڈیولپ کیجیے. اور اگر آپ کے پاس دکان نہیں ہے اور آپ اتنا بڑا انتظام نہیں کر سکتے تو کوئی اور کام کیجئے، مزدوری کیجئے. اللہ کے واسطے سماج کے ماحول کو آلودہ مت کیجئے، خراب مت کیجئے. امت کے بچوں اور بچیوں اور افراد کو بیماریوں سے دو چار مت کیجئے. آپ بریانی نہیں کھائیں گے چل جائے گا، آپ اگر نہاری اور قورمے اور انڈوں کے برتے اور جناب من کھلے عام گوشت بیچنے والے افراد اگر یہ دکانیں قائم نہیں کریں گے تو چل جائے گا، کچھ اور کام کر لیں گے. لیکن اگر اسلام
اسلام کے نظام کو خراب کیا گیا، اللہ کی مار آئے گی، اور اللہ کی مار کے ساتھ ساتھ آلودگی کی وجہ سے اور جناب والا فضا کے مقدر ہونے کی وجہ سے جتنا کچھ نقصان بیماریوں کے حوالے سے ہمیں جھیلنا پڑے گا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر دکاندار کو چاہیے کہ وہ اپنی دکان کے اندر کی گندگی کو باہر گلی میں نہ ڈالے، وہ کسی بھی کام کا حامل کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر گھر کے فرد کو چاہیے وہ اپنا کوڑا پڑوسی کے مکان کے سامنے نہ ڈالے، بلکہ اس کا خیال کرے کہ اپنے گھر کے ڈسٹ بین کو بھرتا رہے، اور جب وہ بھر جائے تو ذمہ دار انسان کی طرح کوڑے کا ڈبہ اٹھا کر لے کے چل کے جائے۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کے سچے پیروکار لوگوں کی نشانی ہے، تاکہ وہ دنیا کے لیے مثال بن سکے کہ یہ مسلمان ہیں جو اپنے گھر آنگن کو صاف رکھتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، بے شک اللہ پاک ہے، صاف ہے، پاکی کو، صفائی کو، ستھرائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ، میں اور دنیا کا ہر مسلمان و انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی ذات بھی گندگی سے دوچار نہ ہو، اس کا گھر آنگن بھی گندگی سے دوچار نہ ہو، اور اپنی بستی کو، محلے کو، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صفائی کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔